نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج قرآن گرامر لیکچر کے سلسلے کا جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کو اس میں نفی کا مفہوم کیسے پیدا کرتے ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ جملہ اس کو سوالیہ بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ کسی بھی جملہ اسمیہ کو یا فار دیٹ میٹر فعلیہ کو جب بھی آپ نے سوالیہ بنانا ہو تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے حروف استفہام اور دوسرا ہے آسماء استفہام۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ جو پہلے والے ہیں یہ حروف ہے اور بیسیکلی یہ آسماء ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ حروف استفہام اسی کو ڈسکس کریں۔ تو یہ فردر دو قسم کا ہے، ایک ہے حمزہ اور دوسرا ہے حل۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، مطلب جب بھی اس کے آگے کوئی جملہ ہوگا بے شک آپ یہ لگا دیں یا حمزہ استفہام لگا دیں، معنی میں چینج کوئی نہیں ہے، آئے گا وہی کیا، ٹھیک ہے، جو سوالیہ نشان۔ دوسرا جو اس میں پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ یہ اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتا۔ جس طرح ہم نے اس میں پڑھا تھا جملہ اسمیہ میں، جب ہم نے نفی کا پیدا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ماں ہم نے لگایا تھا، تو ماں نے آگے اس سینٹینس میں اعرابی تبدیلی لے کے آیا تھا، مطلب اس نے مبتدا کو کچھ نہیں کہا تھا اور خبر کو نصب دی تھی۔ تو یہ جو حروف استفہام ہے اور فار دیٹ میٹر جو اسماء استفہام ہے 8-9، یہ کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے نوٹ کرنے والی، وہ یہ ہے کہ حمزہ جو ہے نا عام طور پر جو نیگیٹو سینٹینس ہوگا نا اس کے اوپر اس کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حل اس کیس میں استعمال نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں الصبح قریب، صبح قریب ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ نے اس میں تھوڑا سا تاکید ڈالنا ہو تو عرب کیا کرتا ہے کہ با حرف جارہ خبر پہ ڈال دیتا ہے، تو با حرف جر ڈالتے ہی یہ جر میں چلا جاتا ہے۔ تو الصبح بقریب، صبح قریب ہے، صبح واقعی قریب ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ صبح قریب نہیں ہے، جب نے کہا تھا کہ ماں اور لیسا وہ ہم لگاتے ہیں، تو لیسا نے اس کو تو کچھ نہیں کہنا تھا، اس کو نصب دینی تھی، لیکن نصب اگر وہ دے بھی دیتا تو چونکہ حرف جارہ لگا ہوا ہے تو اس نے پھر جر میں آ جانا تھا۔ تو لیس الصبح، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی آپ شمسی حروف جب پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ شد جو ہے نا حروف شمسی کی وجہ سے اس کے اوپر صاد کے اوپر شد آ جاتا ہے۔ تو لیس الصبح بقریب، کہ صبح قریب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک نیگیٹو سینٹینس ہو گیا،
کہ قریب نہیں ہے. پہلے تھا قریب، پازیٹیو سینٹینس تھا تو آپ دونوں لگا سکتے تھے. اگر آپ نے لیسا نہیں لکھنا تھا اور یہاں اسی سینٹینس کو آپ نے سوالیہ بنانا تھا تو حل بھی آ سکتا تھا اور حمزہ بھی آ سکتا تھا. اور حل زیادہ سوٹ اس لیے کرتا تھا کہ ہم نے کہا کہ اگلا اسم الف لام والا ہے، تو یہ الف لام والا ہوتا تو حل الصبح بقریب، ٹھیک ہو گیا. لیکن اب چونکہ ہم نے اس کو پہلے نیگیٹو بنایا تو اب جو ہے نا اس کیس میں یہ حل نہیں آئے گا، اس کیس میں پھر یہ آئے گا حمزہ. کیونکہ نیگیٹو سینٹینس کو جب آپ سوالیہ بناتے ہیں تو گرامیرین کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر آپ حمزہ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی سورہ ہود کی 78ویں آیت ہے، الیس منکم رجل رشید. ٹھیک ہے. اچھا، کیا تم میں کوئی بھی عقل مند آدمی نہیں؟ تو رجل رشید یہ مرکب توصیفی ہے. کیوں؟ کیوں بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، تو یہ بھی مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. تو رجل رشید عقل مند آدمی، منکم ٹھیک ہے، تم میں سے، تم سب میں سے، منکم رجل تم میں سے عقل مند آدمی، لیسا نہیں ہے، ٹھیک، لیسا منکم تم میں سے نہیں ہے، رجل رشید کوئی عقل مند آدمی. اب چونکہ یہ نکرہ ہے تو وہ ترجمہ ہم نے کہا تھا کہ نکرہ کا ترجمہ کوئی بھی، کوئی ایک، کوئی، تو نہیں ہے تم میں سے کوئی عقل مند آدمی. تو اگر میں اس کو سوالیہ بنانا چاہوں تو چونکہ یہ نیگیٹو سینٹینس ہے تو ہم نے کہا کہ نیگیٹو سینٹینس میں پھر آپ حمزہ لگائیں گے، حل نہیں لگائیں گے. تو الیس منکم رجل رشید، کیا تم سب میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے. الم تر کیف، فعل ربک، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. چلو پورا ہی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، لم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا. تو اس کو میں سوالیہ بنانا ہے تو چونکہ نیگیٹو سینٹینس ہے، یہ لم بیسیکلی نفی پیدا کرتا ہے، کسی بھی سینٹینس میں اسٹرانگ نفی پیدا کرتا ہے اور ترجمے کو لے کے جاتا ہے ماضی میں. تو اگر میں نے اس کو سوالیہ بنانا ہو تو چونکہ نیگیٹو سینٹینس ہے تو ہم نے کہا کہ حل نہیں آئے گا، تو یہ آ گیا حمزہ. عالم، کیا عالم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے آپ کے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، قرآن سے کچھ اور مثالیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، ٹھیک ہے. رأیت،
آپ نے دیکھا، میں فی الحال سوالیہ نہیں بنا رہے ہیں، رأیتا آپ نے دیکھا، الذی وہ جو یا ان کو جو، یکذب جٹلاتے ہیں یا جٹلائیں گے، یا بالدین سزا و جزا روز قیامت کو، تو آپ نے دیکھا ان کو جو جٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، تو اسی کو سوالیہ بناتے ہیں، ارأیت الذی، ارأیت کیا آپ نے دیکھا، کیا تو نے دیکھا ان کو جو جٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو استفہامیہ حمزہ ہے نا، اب یہاں وہ تھوڑی سی وہ جو ہم نے کہا نا کہ آپ نے ہر رول کے ساتھ وہ ایک استثناء کی جو کھڑکی ہے ایکسیپشنز کی وہ کھلی رکھنی ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ موسٹلی الف لام والے اسم کے ساتھ حل آئے گا۔ اچھا، لیکن قرآن میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر الف لام والے اسم کے ساتھ حمزہ آیا ہوا ہے، اور یہ حمزہ استفہامیہ جب بھی کوئی 2 چیزوں میں آپ نے تقابل کرنا ہو، اب اگر میں کہہ دوں خالد شجاع ام بلال، کہ خالد بہادر ہے یا بلال، تو اب میں نے جب ان کے درمیان تقابل کرنا ہے اور سوالیہ بنانا ہے تو اخالد شجاع ام بلال، تو یہ جو شجاعت کا تقابل کرنا ہے بٹوین بلال اینڈ خالد، تو اس کیس میں آپ نے حل نہیں لگانا، حمزہ استفہام لگانا ہے۔ اور قرآن میں ہے کہ اَأَنْتُمْ اعلم ام اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب آپ نے آگے ملانا ہو اور یہ ساکن ہو اور الف لام والا اسم آگے آ رہا ہو تو اس کو ہم زیر دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اَأَنْتُمْ کیا تم سب، اعلم بہت زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا ام اللہ یا اللہ، تو کیا تم بہت کچھ جانتے ہو یا اللہ۔ یہ اعلم یہ بھی ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ، یہ چونکہ افعالوں کے وزن پہ آیا ہوا ہے تو یہ تفضیل کا وزن ہے۔ اکبرو سب سے بڑا، اصغرو سب سے چھوٹا، اجملو سب سے خوبصورت، تو اعلمو سب سے زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو انتم اعلمو کیا تم سب بہت زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے۔ تو یہ جو جاننے کا تقابل ہے بٹوین تم سب اینڈ اللہ، جب بھی اس طرح کا کوئی تقابل ہو تو وہاں بھی آپ حمزہ استفہام لگائیں گے، انتم اعلم ام اللہ۔ اربا اگر یہ نہ ہو، سوال یہ نہ ہو تو ارباب متفرقون خیر، پروردگار رب کی جمع ہے، پروردگار متفرقون متفرق کافی سارے الگ الگ، خیر بہتر ہے، یا ام اللہ الواحد القہار، کہ جو اللہ ہے جو واحد القہار ہے، جو واحد القہار اللہ بہتر ہے، یا کافی سارے متفرق رب بہتر ہے۔ تو اس کو جب سوالیہ بنایا تو ارباب متفرقون خیر، کیا
الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ جو زبردست طاقت والا ہے، جو واحد ہے، وہ بہتر ہے؟ تو یہاں جو کمپیریزن ہو رہا ہے یا جو مقابل ہو رہا ہے وہ واحد اور زیادہ، واحد رب اور زیادہ ربوں کے درمیان. تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ حمزہ استفہامیہ آ گیا. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم لوگوں کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کو جسے اللہ نے بنایا ہے؟ تو اگر یہ سوالیہ نہ ہو، یہ پھر وہی تقابل ہو رہا ہے. تم لوگوں کے درمیان اور آسمان کے بنانے کے اور انسانوں کے بنانے کے درمیان جو اس وقت بات ہو رہی ہے تقابل کی، تو تم سب اشد خلقا، تم لوگوں کا بنانا بہت مشکل ہے یا آسمان کا بنانا. تو کیا اب اس کو سوالیہ بنا دیں، انتم اشد خلقا اور رول لگا کے ام السماء بناہا یا آسمان کا بنانا. تو کیا تم لوگوں کو پیدا کرنا یا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو جسے اللہ نے بنایا؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو کچھ مثالیں ہو گئی قرآن شریف سے. اچھا، اب ہم نے یہ ایک بات کی تھی کہ یہ جو حمزہ ہے نارملی حل جو ہے یہ نارملی جو الف لام والا اسم ہوگا اس کے ساتھ آئے گا، لیکن کچھ 3 جگہوں پہ قرآن میں آیا ہوا ہے اور الف لام والے اسم کے ساتھ جو ہے نا حمزہ استفہام استعمال ہوا نہ ہو. نیکسٹ یہ ہے کہ ہمارے حروف استفہام 2 ہے، حمزہ اور حل. ٹھیک ہے، اور یہ کسی بھی جملہ اسمیہ کو سوالیہ بناتے ہیں، اور جو مین کام ہے کہ ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، معنی ایک ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آتے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو ہمارا دوسرا ٹاپک تھا اسماء استفہام، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.